اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جنت کی کہانی خدا کی زبانی۔ جس جنت کا متقیوں اور فرمانبرداروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا بھی تغیر نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بھی بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ اور مزیدار معلوم ہوگی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور جنتی لوگوں کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ سورہ محمد پارہ نمبر 26۔ جو شخص قیامت کی پیشی کا خوف رکھ کر خدا کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی، ایک خدا کے خوف کا بدلہ، دوسرا گناہوں کے چھوڑنے کا بدلہ۔ ان دونوں میں میوہ دار درخت کثرت سے ہوں گے، اور ہر درخت میں قسم قسم کے پھل ہوں گے، اور ان باغات کی لمبائی اتنی ہوگی جس میں درمیانہ رفتار سے اگر کوئی آدمی چلے تو 100 سال میں اس کی لمبائی ختم ہو سکے، اور ان میں اعلیٰ درجہ کے مکانات ہوں گے، اور ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے، ایک کا نام تسنیم، دوسرے کا نام سلسبیل، اور دونوں چشموں میں خصوصیت یہ ہوگی کہ جنت میں رہنے والا شخص جہاں چاہے اور اپنے مکان کے جس درجے میں چاہے اسی جگہ بے تکلف پانی لے لے۔ ان دونوں باغوں میں ایک یہ خصوصیت ہوگی کہ ان میں 2 قسم کے پھل ہوں گے، ایک کی صورت دنیاوی پھلوں کی طرح، دوسرے کی صورت نئی جو دیکھی نہ سنی، اور یہ لوگ جنت میں تکیہ لگائے ہوئے ایسے بستروں پر آرام کریں گے جن کے استر ریشمی کپڑے کے ہوں گے، اور ان کے ابرے نور کے ہوں گے، اور ان کے پھلوں کی یہ خصوصیت ہوگی کہ ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان کے پھل جب جی چاہے گا فوراً خود بخود ٹوٹ کر منہ میں گر پڑیں گے۔ اور ان دونوں باغوں میں نیچی نظر والی شرمیلی دوشیزہ لڑکیاں ہوں گی جن کو ان کے شوہروں کے علاوہ کسی نے بھی ہاتھ نہ لگایا ہوگا، اور وہ عورتیں اس قدر خوبصورت ہوں گی جیسے کہ مونگے اور لال کی تراشی ہوئی تصویریں۔ غرض کہ یہ دونوں جنتیں سونے کی بنی ہوئی ہوں گی، اور ان کا تمام سامان بھی سونے کا ہوگا جو سابقین کے حصہ میں آئے گی، اور ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی، اور ان کا سارا سامان بھی چاندی کا ہوگا، اور ان کا رنگ ایسا گہرا سبز ہوگا کہ دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں فرحت اور تازگی بڑھے گی، اور ان میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہوں گے، اور کثرت سے پھل خصوصاً کھجوریں اور انار بھی ہوں گے جو خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ غذا بھی ہیں اور دوا بھی ہیں، اور ان چاروں باغوں میں ایسی عورتیں ہوں گی جو بہت خوبصورت بھی ہوں گی اور نیک سیرت بھی ہوں گی، جو موتیوں کے تراشے ہوئے خیموں میں بیٹھی ہوئی ہوں گی جن کو ان کے شوہروں سے پہلے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہوگا، اور اس جنت کے رہنے والے سبز قلینوں اور قیمتی بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور یہ دونوں جنتیں اصحاب الیمین کے حصہ میں آئیں گی۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہے، اور سب سابقین جڑاؤ تختوں پر تکیہ لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی خدمت گزاری کے لیے لڑکے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، ان کے ہاتھوں میں صاف شراب کے پیالے اور آب خورے ہوں گے، اور وہ شراب بھی ایسی ہوگی جس سے نہ درد سر ہوگا اور نہ اس سے بدحواسی کی باتیں ہوں گی، اور ان بچوں کے ساتھ پھل بھی ہوں گے جو دل کو بھائیں گے، اور ان کے پاس پرندوں کے گوشت جو ان کی طبیعت کے موافق ہوں گے موجود ہوں گے، اور وہاں پر حوریں ہوں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی نہایت لطیف آبدار موتی کی طرح ہوں گی، باجز سلامتی کے کوئی بیہودہ اور لغو بات نہ سنیں گے، اور اصحاب الیمین بیریوں کے باغ میں رہیں گے جو دنیا کی طرح کانٹے دار نہ ہوں گی، اور پھلوں سے لدے ہوئے کیلوں اور ہمیشہ رہنے والے سائے اور بہتے ہوئے پانی اور قسم قسم کے پھلوں میں جو اس وقت تک ٹوٹے نہ ہوں گے، اور نہ ان کے استعمال پر کسی قسم کی پابندی ہوگی، اور وہاں پر قیمتی بستر ہوں گے، اور دنیا کی عورتیں نئے طور سے پیدا کر کے اور ان کی کماری اور نازنین اور مناسب عمریں دے کر اصحاب الیمین کی دل جوئی اور دل بستگی کا سامان کریں گے۔ سورہ واقعہ پارہ نمبر 27۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔